السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب زدنی علما نافعا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آج ہم لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. اب تک ہم نے بہت سارے انبیاء کا سنا اور پڑھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا. ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں، ان کی قوم کی برائیاں اچھائیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بہت باریکی سے قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیے. کیونکہ امت محمدیہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہم لوگ ہیں نا، تو ہمارے لیے بے شمار اسباق جو ہے، بے شمار سبق جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں لینے ہیں اور اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں اس کے اوپر ہمیں نظر ثانی کر کے ان غلطیوں کو ختم کرنا اپنی امت میں سے، اپنے آپ میں سے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اور سب سے بڑا قصہ جو کہا جاتا ہے نا، کہ سب سے بڑا قصہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء جو تھے ان میں سے ایک نبی تھے. آپ کا قصہ جو ہے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، قرآن میں نقل کیا ہے. آپ کی پیدائش سے لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے، اور آپ کی جو زندگی کے ہر موڑ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں نقل کیا. اتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں بیان کیا. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بعد سب سے بڑی امت جو ہے پورے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی امت تھی. سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کروایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا. تو آپ کا نسب نامہ اس طرح سے تھا کہ موسیٰ ابن عمران بن قاہس بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل، ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اسحاق جو ایک بیٹے تھے، ان کی نسل سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. تو آپ کے اور یعقوب علیہ السلام میں کچھ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، بلکہ کم عرصہ، کم ڈسٹینس تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام کا ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا کیا. تو ان سے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. تو موسیٰ جو تھے وہ سانولے رنگ کے تھے اور خوبرو نوجوان تھے، کافی اونچے لمبے تھے، قوت و طاقت اور ہمت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. کہا جاتا ہے کہ جسمانی قوت میں جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے اندر 100 آدمیوں کی طاقت جو ہے ایک اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی. مطلب بہت ہی قوی اور اچھی طاقت و قوت رکھنے والے وہ نوجوان تھے. اس کے ساتھ ان کے اندر ہمت اور جذبہ بھی بہت زیادہ تھا. تو آپ کی زبان میں جو ہے لکنت پائی جاتی تھی. لکنت یعنی کہ وہ صاف اور کلیئر بات نہیں کر سکتے تھے، اٹک کر بات کرتے تھے، جس کا ذکر جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی اس بات کا ذکر کیا ہے، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کیا میں بہتر نہیں ہوں. یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے، جو صاف بول بھی نہیں سکتا. یعنی آپ بات کرتے وقت اٹکتے تھے، آپ کی گفتگو میں جو ہے روانی نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ نے ہارون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ مجھے بولنے میں پرابلم ہوتی ہے، آپ جو ہے ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو خیر ان کی زبان جو تھی، ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ کلیئر بات صفائی سے، روانی سے نہیں بات کر سکتے تھے. تو بنی اسرائیل یعنی کہ لیکن ان کی جو زبان تھی نا، زبان اٹک کر بات کرنے کے، ہکلا کر بات کرنا جو ہے، وہ ان کی نبوت میں کبھی آڑے نہیں آیا. انہوں نے نبوت کا کام جو ہے، نبوت کا جو مقصد ہے، وہ انہوں نے بحسن کو بھی ادا کیا. کبھی ان کی زبان جو ہے اس چیز میں آڑے نہیں آئی، رکاوٹ نہیں بنی. پھر دیکھیں کہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاننے سے پہلے، ان کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتی ہوں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، وہ کیسے مصر میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو مصر میں ہوئی، رائٹ، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ فلسطین میں رہا کرتے تھے.
تو جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا جب پڑھا تھا، جب ان کے بارے میں جانا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیسے بنی اسرائیل جو ہے مصر پہنچتی ہے. تو تھوڑا سا میں شارٹلی میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں رہا کرتے تھے. رائٹ، ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ فلسطین میں رہا کرتے تھے. پھر ان کے بھائی جو تھے 12 بھائی 11 بھائی میں سے جو 10 سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا. پھر کنویں سے وہ ایک بازار میں پہنچتے ہیں، پھر بازار سے جو ہے وہ مصر تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح یوسف علیہ السلام مصر سے نکل کر بازار پہنچ گئے. ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ اس کے بعد وہ بادشاہ جیل کا مرحلہ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت میں پہنچے. پھر وہاں پہ ایک بڑے منصب، بڑی پوزیشن ان کو حاصل ہوئی. پھر جب پوزیشن حاصل ہونے کے بعد قحط کا زمانہ آتا ہے. پھر قحط کے زمانے میں ان کا جو خاندان یوسف علیہ السلام کی جو فیملی مصر فلسطین میں رہا کرتی تھی، تو وہ راشن لینے کے لیے مصر پہنچتی ہے. رائٹ، اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، ان کا ہی لقب اسرائیل تھا. تو اسرائیل ان کا لقب ہونے کی وجہ سے ان کی جو بھی جنریشن چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. تو بنی اسرائیل وہ قحط کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان یعنی کہ بنی اسرائیل اس قحط کے زمانے میں مصر آتی ہے. پھر اپنے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ تمام کے تمام خاندان قبیلہ جو ہے وہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کا اس طرح جو ہے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچ جاتی ہے. تو وہاں پہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ پہنچتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کے سردار، اس وقت کی عوام مصر کی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عزت کی نظر سے دیکھتی تھی، وہی عزت کی نظر جو ہے وہ پوری بنی اسرائیل کو ملی. پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ بنی اسرائیل پوری کی پوری قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں رہنے لگی، پنپنے لگی، وہیں پہ بڑھتے رہے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ فلسطین سے مصر آئے تو وہ ان کی تعداد 80 کی تقریباً 80 تھی، لیکن جب وہ نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ ان کی قوم تھی. تو یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ جو بادشاہ وہاں پہ رہا کرتا تھا اس کا اصل نام کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے نا، فرعون یہ ایک لقب تھا، کسی ایک خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوا کرتا تھا. جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہاں پہ اس کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے کہ نجاشی، کسرا، قیصر، لقب، یہ سب جو تھے کیا تھے؟ یہ لقب تھے. حبشہ کے ہر بادشاہ کو جو ہے نجاشی کہا جاتا تھا. روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور فارس کے ہر بادشاہ کو جو ہے وہ کسرا کہا جاتا تھا. اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. تو یوسف کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا اصل نام کیا تھا؟ ایان بن وعید تھا. اصل میں فرعون اس کا لقب تھا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ ایان بن وعید تھا. تو اسی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام اس وقت کی سلطنت میں ایک اہم منصب پر فائز تھے، کیونکہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا سلیوشن بھی بتایا تھا کہ قحط آئے گا تو کیا کیا جائے. تو اس سے متاثر ہو کر وہ بادشاہ، حالانکہ مشرک تھا، اس کا مذہب دوسرا تھا، یوسف علیہ السلام کا مذہب دوسرا تھا، وہ ایمان والے تھے، اس کے باوجود اس بادشاہ نے یعنی کہ ایان بن وعید نے، اس وقت کے فرعون نے ان کو بہت زیادہ عزت دی، رتبہ دیا، پوزیشن دیا، اور ان کی وجہ سے ان کی پوری قوم قبیلہ جب فلسطین سے مصر آیا تو ان کو بھی وہی شان و شوکت اور وہی عزت ان کو ملی. تو یوسف کے اخلاق و کردار اور ذہانت اور حکمت عملی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان لوگوں کو ملی. لیکن دیکھیے کہ یوسف کے زمانے میں اور اس بادشاہ، اس فرعون یعنی کہ ایان بن وعید کے زمانے میں تو ان کو وہ عزت و مرتبہ ملا، وہ شان و شوکت کی زندگی بھی نہیں ملی بنی اسرائیل کو. لیکن جیسے ہی وہ مصر کا جو بادشاہ ہے ایان بن وعید کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یوسف کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس بادشاہ کے بعد جو ہے قابوس بن مصعب نام کا ایک بادشاہ جو ہے اس وقت فرعون بنتا ہے، یعنی کہ مصر کا بادشاہ بن جاتا ہے. اور یہ کون تھا؟ یہ ایک ظالم تھا، مشرک تھا، شرک کرتا تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا. تو اس نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور جس نے یوسف علیہ السلام کو یہ رتبہ دیا تھا اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو یہاں سے یہ والا بادشاہ یعنی کہ قابوس بن مصعب جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا اس نے یہاں سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کے پر ظلم کرتا ہے، ان کو جو شان و شوکت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ملی تھی وہ ساری ان سے چھین لیتا ہے، وہ رتبہ، وہ عزت، سب کچھ ان سے چھین لیتا ہے، ان کے پر ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے. پھر جو یہاں سے ان کی ظلم جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. ظلم سٹارٹ ہوتے پھر وہ قابوس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اس فرعون کا بھی جب انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصعب جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک اور فرعون آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ یہاں پہ مصر میں جتنے بھی بادشاہ آئیں گے بیٹھیں گے سلطنت پہ تو ان کو فرعون ہی کہا جائے گا، لیکن نام ان کے اصل دوسرے ہوتے تھے. تو اب جو ہے اس کا بھائی، قابوس کا بھائی ولید بن مصعب جو ہے وہ بادشاہ بنا، یعنی کہ نیا فرعون.
تو اب ظلم کی شروعات تو قابوس نے کی تھی، رائٹ. پھر ولید بن مصعب کے زمانے تک وہ قوم پوری غلام بن جاتی ہے. بنی اسرائیل کیا تھی؟ ایک شان و شوکت سے جینے والی قوم، اب وہ جو ہے غلامی کی زندگی پہ آ جاتی. اتنا ظلم ان کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی حیثیت جو ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں نہیں دی جاتی. جس طرح اگر آپ ہندوستان کی بھی آپ تاریخ اٹھائیں تو وہاں پہ جو ہے نچلی ذات کے ہندوؤں کو جو پوزیشن تھی، آج کے زمانے میں وہ مسلمانوں کی پوزیشن ہو گئی. آج کی ڈیٹ میں مودی کی حکومت میں جو ہے کہ جیسا حکمران ہوتا ہے، جیسی اس کی سوچ اور اس کا رویہ ہوتا ہے، ویسے ہی عام لوگوں کا یا اس کے فالوورز کا بھی ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو بالکل آج اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی کوئی بھی حیثیت جو ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ میرے خیال سے پوری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کی پوزیشن یہی بن کر رہ گئی. تو اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جو ایان بن وائد بادشاہ کے زمانے میں جو عزت اور شان و شوکت سے کی زندگی جیتی تھی، وہ رفتہ رفتہ آتے آتے ان کی انتقال، پھر اگلے بادشاہ کے انتقال کے بعد ولید بن مصعب کے زمانے میں وہ غلام قوم بن جاتی ہے. تو اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر شفٹ ہوئے اور مصر میں جو ہے ایک اچھی زندگی کے بعد غلامی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، فرعون کی ظلم و زیادتی کے شکار بن جاتے ہیں. تو مردوں میں دیکھیں کہ اور یہ والا جو فرعون تھا، ولید بن مصعب جو تھا، اس فرعون کی بیوی جو تھیں وہ آسیہ تھیں. اور آسیہ کے متعلق حدیث میں ملتا ہے کہ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی مکمل نہیں ہوا. اور بے شک حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ تمام کھانوں پر سرید کے فضیلت حاصل ہے. ایک کھانا، ایک سرید، ایک ڈش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ پسند تھی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت ان دونوں عورتوں پر ایسی ہے. تو آسیہ جو تھی وہ ایک مومن خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ایک مومنہ تھی، بہت حسن سیرت، حسن اخلاق، کردار کی وہ اعلیٰ درجے کے لیول تک تھا. وہ جیسے تیسے فرعون کے نکاح میں آ جاتی. وہ بھی قصے بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس کو سکپ کر دیا کہ کس طرح وہ فرعون کے نکاح میں آئیں. جیسے بھی آئیں وہ آ گئی. فرعون ایک مشرک تھا، کافر تھا، ظالم بادشاہ تھا، لیکن آسیہ جو ان کی بیوی تھیں وہ نیک سیرت، با اخلاق، با کردار اور ایک مومنہ عورت تھی. لیکن ان کے ہاں بچہ نہیں تھا. دیکھیے آسیہ کی ایک نیک خاتون تھی اور فرعون بن ولید جو تھا بہت ہی ظالم اور مشرک بادشاہ تھا. اس کی ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ ظلم لوگوں کے اوپر اتنا کرتا تھا، خاص کر بنی اسرائیل پہ وہ اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا کہ وہ ان کو جو ہے اس نے غلام کی حیثیت دے رکھی تھی، بلکہ اس نے پورے شہر میں، پوری کنٹری میں اعلان کر رکھا تھا کہ یہ تمام مصریوں کے یہ لوگ غلام ہیں. ان کے ہر بچے سے، عورت سے، ان کے مرد سے آپ لوگ جو ہے بے جھجک جو ہے غلامی کروا سکتے ہیں اور ان کو کوئی تنخواہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی لائق ہیں. ان سے ہر چھوٹا کام کرایا جاتا تھا. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا اپنے ساتھ بٹھایا نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے تھے. یعنی کہ مصر کے جو لوگ تھے، اصل میں جو مصری جو لوگ تھے، ان کو ایک اعلیٰ درجے کی سٹیزن شپ حاصل تھی. اور جو بنی اسرائیل تھے وہ غلام کی حیثیت ان کو حاصل تھی. ان کو مارا جاتا تھا، ان سے جو ہے ان کے مال چھینے جاتے تھے، لیکن وہ اف تک نہیں کر سکتے تھے. وہ کوئی جو ہے کیس نہیں کر سکتے تھے اس کے اوپر. اتنی برے درجے کی ان کی حالت تھی. لیکن فرعون کے زمانے میں دیکھیے کہ تو بے عزت پوری سوسائٹی میں جو ہے ان کا ایک نچلا طبقہ مانا جاتا تھا. اور فرعون نے، جیسے میں نے بتایا، کہ باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا کہ نہ صرف بادشاہ ان کو غلامی لے سکتا ہے، بلکہ مصر کا ہر فرد جو ہے ان سے جو ہے غلامی لے سکتا ہے. تو ان کی عورتوں سے ان کی لونڈیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. اس نے اپنی رعایا کو بھی پوری کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں اور بچوں سے جو ہے غلام کا جیسا رویہ رکھا جائے. تو جبکہ مصر کے مقامی لوگوں کو کیا تھا؟ اعلیٰ درجے کی حیثیت حاصل تھی. اور ان کو مصر کے لوگوں کو جو ہے قبطی بھی کہا جاتا تھا. قبطی کا لقب سے ان کو عام لوگوں کو پکارا جاتا تھا، اور وہاں کے بادشاہوں کو جو ہے فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا. تو اس طرح بنی اسرائیل ان مصریوں کا ظلم سہتی رہی اور ساتھ میں حضرت موسیٰ کا بھی انتظار کرتی رہی. کیوں انتظار کرتے رہے بنی اسرائیل کے لوگ؟ کیونکہ ان کے ہاں ایک کہاوت موجود تھی، ایک خوشخبری گویا کہ ایک مشہور تھی ان کے ہاں کہ ایک نبی جو ہے، ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا
جو کہ مطلب ان کے یہاں ایک کہاوت فیمس تھی جس کی روشنی میں وہ آپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان وہ ذکر کرتے تھے کہ ان کے یہاں ایک مطلب سمجھے کہ ایک کہاوت مشہور تھی کہ جس کو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو مصریوں کی سلطنت کو ختم کرے گا، اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا اور بنی اسرائیل کو جو ہے غلامی سے آزاد کرائے گا۔ یہ ایک رائے ہے، اور ایک رائے یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ جو کہ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کی تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو جب فرعون جگہ بیدار ہوا تو اس نے وہ خواب جو ہے اسے ڈرا، اور وہ خواب جو ہے اپنے کاہنوں کو، اپنے عالموں کو اس نے سنایا، تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ ان کے ہاں یعنی بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر جو ہے وہ تباہ ہوں گے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ تو ایک دو بھی رائے ہمیں ملتی ہے کہ ایک تو ان کے ہاں کہاوت موجود تھی کہ جو کہ حضرت ابراہیم سے وہ کنیکٹ کرتے تھے، تو وہ کہاوت یعنی کہ بنی اسرائیل میں بولتے تھے تو قبطی بھی اس کو سنا کرتے تھے، قبطیوں نے جا کر فرعون کو بتایا، تو فرعون نے وہاں پر آ کر جو ہے حکم جاری کیا کہ مردوں کو جو ہے جو بھی بنی اسرائیل میں اس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کو قتل کریں گے، اور جو ہے بیٹیاں اگر ہوں گی تو وہ اس کو زندہ چھوڑیں گے۔ اس طرح جو ہے اس نے یہ حکم جاری کیا۔ تو فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت سے خوف زدہ تھا، یا اپنے خوف سے خوف زدہ تھا، جو بھی تھا وہ ڈر گیا اور اس نے جو ہے یہ حکم جاری کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ ادھر فرعون، لیکن آپ دیکھیں کہ ادھر فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ ایک بادشاہ، رائٹ، بادشاہ نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو معبود بھی کہتا تھا، یعنی رب اس معنی میں کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں تو تمہیں رزق ملتا ہے، میں تمہیں پانی دیتا ہوں تو تمہیں پانی ملتا ہے۔ معبود اس لحاظ سے کہ عبادت کے لائق صرف میں ہی ہوں، میری آگے تم سر جھکاؤ گے، مجھے سے تم دعائیں کرو گے، میرے سے اپنی ضروریات کی فریاد بھی کرو گے، اس طرح سے۔ لیکن دیکھیں کہ یہاں پہ آ کے اس نے یہ سوچا کہ خواب کو لے کر یا کہاوت کو لے کر وہ ڈر گیا، یہاں پہ ہے تو انسان ہی، رائٹ، لیکن یہاں پہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں رب ہوں۔ ڈر کے اس نے کیا کیا کہ ایک تدبیر اس کی یہ بنائی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو قتل کرتا جاؤں گا، اس طرح جو ہے میری سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک اس طرح کی اس کی ایک خوش فہمی تھی، حالانکہ اللہ رب العزت کی پلاننگ کچھ اور تھی، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا تھا موسیٰ کو، اور اسی کے گھر میں پالنا پوسنا تھا۔ تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تم کتنے بھی بڑے انسان بن جاؤ، کتنے بھی دنیاوی تم وسائل اختیار کر لو، کتنی بھی بڑی پلاننگ کر لو، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کی پیدائش کی اور ان کو زندہ رکھا، اس کی اس آرڈر کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کرو، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے پریگننٹ تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اور ان کی جو پریگننسی تھی وہ انیشیل سٹیٹ کی تھی، ابھی ابتدائی جو حمل ہوتا ہے وہی تھا۔ تو جس کی وجہ سے جیسے حکم جاری ہوتا ہے تو ان کی ماں کیا کرتی ہیں، بہت ہی ذہانت کے ساتھ وہ اپنی پریگننسی کسی کو ظاہر نہیں کرتی۔ اب فرعون کا عمل دیکھیں کہ جیسے اس کو اس خواب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی تعبیر پتہ چلتی ہے، نہ صرف وہ ڈرتا ہے بلکہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر لینا شروع کر دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں وہ کیا کرتا ہے کہ تمام جتنے بھی اس کے ملک میں جو بھی مصر میں جتنے بھی دائیہ کا کام کرنے والے، یعنی کہ جو نرس کا کام کرتی ہیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ، ایسے تمام عورتوں کو جمع کرتا ہے، اور کچھ مرد بھی ان کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور ان کو حکم دیتا ہے کہ تم نظر رکھنا کہ جو بھی عورت مصر کی کسی بھی عورت کی پریگننسی تمہارے سے چھپے نہ، سب کی پریگننسی بھی تمہیں پتہ ہو اور ان کی ڈیلیوری ڈیٹ کا بھی تمہیں پتہ ہو، اور تم ان کی جب بھی ڈیلیوری ہوگی تم لوگ اس وقت موجود ہوگے، اور دیکھو اگر بیٹا پیدا ہوگا تو فوراً اس کو ذبح کر دینا، اگر بیٹی ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اس طرح وہ احتیاطی تدابیر، یعنی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کے ذرائع، اس طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں ہمیں ثابت کر دیتا ہے کہ چاہے تم کتنے بھی ذرائع اختیار کر لو، چاہے تم کتنی بھی بڑی پوزیشن پر دنیا میں، کتنی بھی بڑی طاقت کے مالک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور اسی کے گھر میں پلے بڑھے، اور پھر انہوں نے اس کی سلطنت کو ختم بھی کیا۔ تو ظاہر سے کتنی بڑی بادشاہت کا مالک، حالانکہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا، اس اللہ تعالیٰ کی اس مشن کو ایک
ایک سیکنڈ کے لیے نہیں روک سکا، رائٹ. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر اور گھمنڈ جو ہے ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں دنیاوی طاقت ہو، دنیاوی صلاحیتیں ہوں، کتنی بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دے رکھی ہے، کتنے بھی ذرائع، میں نے جیسے پچھلی کلاس میں حضرت یونس علیہ السلام کی کلاس میں بھی بتایا تھا اور ایوب علیہ السلام کی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ دنیاوی ذرائع بہت ضروری ہیں. دعاؤں کے ساتھ اللہ کہ ہمیں جو ہے دنیاوی وسائل بھی اختیار کرنا چاہیے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پیڑ، ایک بیل پیدا کی، پھر وہ بیل کے پھل کھائے اور بکری آ کے ان کو دودھ پلاتی تھی جس کے ذریعے ان کو طاقت حاصل ہوئی یونس علیہ السلام کو. تو یعنی دنیاوی ذرائع بھی بہت ضروری ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیاوی ذرائع آپ ضرور اختیار کریں، لیکن مکمل توکل اس پر ہم نہیں کر سکتے. ہم دنیاوی ذرائع اس وجہ سے اختیار کریں گے کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. باقی سب کچھ اللہ اگر چاہے گا تو ہی وہ ذرائع ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک بیماری اگر ہمیں ہوتی ہے تو ہم اس کی دوا کرائیں گے، ہم اس کے ٹریٹمنٹ کروائیں گے. کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس وجہ سے کرائیں گے. لیکن وہ دوا، ہمارا یقین اس بات پہ ہوگا کہ وہ دوا ہمیں اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب اللہ رب العزت چاہے گا، تبھی جو ہے ہمیں وہ دوا جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. ورنہ ہم مہنگا سے مہنگا ٹریٹمنٹ بھی لے لیں گے، لیکن ہمارے حصے میں اگر موت ہے اس بیماری میں تو ہم مر کے ہی ہم مریں گے ضرور، رائٹ. تو یہ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وسائل وہ ضرور لے گا، دنیاوی وسائل کو ضرور اختیار کرے گا، لیکن پورا یقین اور بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے گا. تو یہی فرعون کیا سمجھ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں ہر بچے کو قتل کر اپنی سلطنت کو بچا لوں گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک منٹ، تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس وقت سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں اس وقت ہوتے ہیں. تو ان کی ماں جو ہے، بتایا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ماں نے جو ہے اپنے حمل کو ہر طریقے سے بچا کر رکھا، کسی کو پر ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ پریگننٹ ہیں، سوائے ان کے شوہر یا ان کی بیٹی کے علاوہ. ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ چلا، اور نہ جو پوری فوج، جو پوری ایک ٹیم فرعون نے بنا رکھی تھی نرسوں کی اور مردوں کی، تو ان کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا. کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے. ایسے ان کو چھپائے رکھا 9 مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ لیبر پین بھی ان کو سٹارٹ ہو گئے. اس وقت بھی انہوں نے کسی نرس کو نہیں بلایا، کسی دائیا کو نہیں بلایا، بلکہ اکیلے خود ہی سوچیں کہ کیسے کیا ہوگا. اللہ عالم کہ انہوں نے کیسے اس درد کو سہا ہوگا، کیسے وہ بچہ باہر آیا ہوگا، کیسے اس وقت کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے انہوں نے کیسے کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خیر، وہ بھی ایک مومنہ خاتون تھی، ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اللہ سے مدد طلب کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے کام، سارا پروسیس جو ہے وہ آسان کر دیا. بچہ پیدا ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ حمل کو چھپانا تو ایک حد تک جو ہے وہ ایک آسان چیز ہے، کیونکہ بہت ساری عورتوں کا جو ہے پتہ نہیں چلتا، 7واں 8واں مہینہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی صحت بھی اچھی رکھتا ہے اور پیٹ بھی اتنا ظاہر نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پریگننٹ ہے نا. ہم بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی آج کی اس میں بھی. تو وہ تو آسان تھا، لیکن جب بچہ باہر آ گیا اس کے بعد ان کی ماں کی آزمائش جو ہے مزید بڑھ گئی. اب بچہ کا رونا ہے، اس کا کھیلنا ہے، اس کی آوازیں ہیں، یہ سب کیسے وہ جو ہے چھپا سکتی تھیں. وہ ڈرنے لگیں، گھبرانے لگیں. دیکھیں یہ پورے اس کو نا سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو، کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی پھر وہ ڈرنے لگی، بہت زیادہ خوف کھانے لگی کہ اب میں اس کو کیسے بچاؤں. تو اب ان کی جو دل کی کیفیت تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سورہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی خوف اور ڈر یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں، حالانکہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی تھی کہ خوف نہ کر، اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے پاس واپس لائے گا. یعنی وہ ایک نبی تو نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یا کسی فرشتے کو بھیج کر وہی نازل کرتا. وہ نبی نہیں تھی، بس ایک نارمل ایک عورت تھی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، یعنی جس کو القاء کہا جاتا ہے. ایسا ہمارے دلوں میں بھی کبھی کبھی آتی ہے نا کہ صحیح ڈائریکشن اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ہمارے دل میں بات ڈال کر، لیکن اس کو حجت نہیں کہا جاتا، شرعی حجت نہیں کہا جاتا. اس سے جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے کی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی، وہ نبیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن ان کے دل میں بات ڈالی تو انہوں نے اس دل کی آواز کو سن کر ان کی ماں نے کیا، ایک صندوق بنایا اور اس میں ایک بچے کو اس میں ڈال
کر انہوں نے دریا میں بہا دیا. کیونکہ گشت جو ہے وہ چلتا رہتا تھا نا, سپاہی ادھر ادھر گزرتے رہتے تھے, بچے کی آواز نہ جائے, ان کو ایک ڈر, ان کی جو بے چینی بے قراری تھی اس کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ صندوق بناؤ اور اس میں جو ہے بچے کو ڈال دو, میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا. یعنی ان کو ایک یقین سا دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں تک میرے بچے کو سلامت رکھا ہے تو مجھے واپس اللہ تعالیٰ دوبارہ لے کر بھی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سے گویا کہ وعدہ کر رہا کہ نہ صرف میں تمہیں اس بچے کو لوٹاؤں گا بلکہ اس کو نبوت بھی دوں گا, اس کو علم بھی عطا کروں گا, اس کو نبی بھی بناؤں گا. تو لہٰذا ساتھ ہی تو ان کی ماں نے کیا کیا, اپنے دل کی آواز کو سنا اور صندوق بنایا اور بچے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا. اور ساتھ میں ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ ہدایت کی کہ تم صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی رہنا, دیکھنا کہ صندوق کہاں جاتا ہے. جس کا سورہ قصص ہی کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا, چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آ کر ٹھہرا. محلات دریائے نیل کے کنارے پر تھے تو فرعون کے سپاہیوں نے اس کو اٹھایا. دیکھیں کہ جو دریائے نیل ایک دریا تھی وہاں پہ, وہ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کے بڑے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ سی فیسنگ میں جیسے ہوتے ہیں, تو ویسے فرعون کے محلات ہوا کرتے تھے اور مصریوں کے بھی محلات اسی سائڈ تھے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بنی اسرائیل رہا کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی قوم, ان کو غلام قوم مانتے تھے تو ان کو دور رکھا کرتے تھے, بس اپنے کاموں کے لیے وہ بلاتے تھے, اس کے علاوہ وہ دور رہا کرتے تھے. تو دوسری طرف سے انہوں نے صندوق ڈال کے بھیجا تو وہ کنارے پہ چل رہی تھی, تو وہ صندوق بہتے 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 جو ہے وہ ایسے کناروں پہ گیا جہاں پہ محلات رہا کرتے تھے. تو وہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیسا وقت ہو رہا ہوگا کہ آسیہ اور فرعون جو ہے وہاں پہ چہل قدمی کر رہی ہوں گی. علماء کہتے ہیں, یہ اپنا ازیوم کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ پھر رہی ہوں گی, وہاں پہ ٹہل رہی ہوں گی. اسی وقت وہ صندوق جو ہے اس کنارے پر جا لگا, تو اس وقت جو ہے وہ جو سپاہی جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے گشت کر رہے ہوں گے وہاں پہ, تو صندوق کو دیکھ کر وہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. یعنی کہ جب صندوق سپاہیوں کو ملا اور وہ جب صندوق وہ لے کر فرعون کے پاس گئے, اس وقت آسیہ بھی فرعون کے ساتھ موجود تھیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باغیچے میں ٹہل رہی ہوں گی, کوئی شام کا ٹائم ہوگا, تو اس وقت جب وہ جاتے ہیں تو صندوق کھولا جاتا ہے جب فرعون اور آسیہ کے سامنے. تو جیسے ہی صندوق کھولا تو حضرت آسیہ کی نظر جب موسیٰ پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اتنا مطلب وہ بچہ اتنا معصوم سا بچہ ان کو دل کو اتنا لبھاتا ہے کہ فوراً وہ ضد کر بیٹھتی ہیں کہ اس کو جو ہے ہم اپنا بنا لیتے ہیں. جبکہ فرعون دیکھتے ہی بولتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ لگ رہا ہے, تو اس کو فوراً جو ہے اس کے گلے اس کو ذبح کر دو, اس کو مار دو. لیکن آسیہ فوراً وہاں پہ بضد ہو جاتی ہیں کہ نہیں, یہ بچہ مجھے بہت پسند آیا ہے, ہمارا کوئی بچہ بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ جملہ بھی قرآن جو ہے نقل کرتا ہے. تو لیکن فوراً فرعون کیا کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے لیکن میری نہیں. تو اس پر ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون وہاں پہ یہ کہتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا, اسی وجہ سے وہ آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے لیکن فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے. یہ ایک روایت ہے. پھر دیکھیے آسیہ نے بہت کوشش کی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی, اور بہت منت کی, بہت ریکویسٹ کی فرعون سے. اب چونکہ فرعون تو بادشاہ تو ہے لیکن ساتھ میں شوہر بھی تھا, تو خیر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے دل کو نرم کیا ہو, حالانکہ اتنا ظالم اور جابر بادشاہ تھا, اس نے پورا حکم جاری کیا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود آسیہ کی بات پر وہ مان جاتا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا, آسیہ کو دے دیتا ہے پالنے پوسنے کے لیے. لیکن ساتھ میں فرعون جو ہے اس سے کوئی محبت نہیں رکھتا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس کے دل میں جو ہے کوئی محبت یا کوئی چاہت نہیں پیدا ہوتی. اب بیٹا ہی ہو گیا نا, کیونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس کو گود لے لیا تھا, لیکن اس کے باوجود کوئی نرم گوشہ حضرت فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر نہیں آتا. وہ کبھی نہیں اٹھاتا, کبھی نہیں ان کو کھلاتا, کبھی کوئی ان کی پرورش میں حصہ نہیں لگتا, بس آسیہ کو دے کے چھوڑ دیتا ہے. پھر دوسری طرف دیکھیں کہ اس طرف تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کیا, سیو کر لیا, رائٹ. ظالم کے ہاتھوں میں ہی, ظالم جابر بادشاہ کے ہاتھوں میں یہ اتفاق نہیں تھا, بلکہ پوری اللہ رب العزت کی پلاننگ تھی کہ جب ان کی ماں نے ان کو صندوق میں ڈالا اور وہ بہتا ہوا جب فرعون کے محلات کے قریب پہنچا, تو یہ اللہ رب العزت کی پلاننگ تھی کہ آسیہ بھی اس وقت اس کے ساتھ موجود تھیں. وہ چہل قدمی کر رہے تھے اور بادشاہ کے سامنے جب وہ صندوق گیا تو وہ اس وقت آسیہ بھی موجود تھیں. اور آسیہ کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں, فرعون کے اس سخت دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم کا گوشہ ڈالا, اور اس طرح جو ہے ایک ظالم بادشاہ جابر کے ہاتھوں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر دیا. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا, اور دوسری طرف آپ امیجن کریے کہ وہ ماں
جو اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے 9 ماہ تک اس نے, سوچئے کہ پریگننسی, ہم عورتیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کیسی کیسی پریگننسی سب کی کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں پورے 9 مہینے میں. کسی کو الٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کو پین, کمر میں پین, کسی کو پیروں میں پین, یعنی کہ پورے 9 ماہ ایک ماں کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائشی گزرتی ہے. تو ایسی سخت تکلیف میں بھی اس ماں نے کیسے اپنی پریگننسی کو چھپایا ہوگا. کسی دائیا کے پاس نہیں گئی, کسی نرس یا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی, کیسی ان کو کیا کیا پریشانی ہوئی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو برداشت کیا. لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی, کسی نرس کے پاس نہیں گئی. اتنا سنبھالنے کے بعد جب وہ بچہ ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بچہ صندوق میں جا کے, مطلب صندوق میں ڈالنا پڑتا ہے, پانی میں بہانا پڑتا ہے. پھر بیٹی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا. تو اس ماں کے صبر کا کیا عالم رہا ہوگا, اس ماں کے خوف اور ڈر کا کیا عالم رہا ہوگا, ہم اندازہ کر سکتے ہیں. کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے, رائٹ. انہیں تو کوئی ذرہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نبی بنے گا, یہ موسیٰ علیہ السلام یہی موسیٰ ہے, یہی وہ بچہ ہے جو ان کا جو ہے اس کی سلطنت کو الٹے گا. یہ کچھ ماں کو تو نہیں پتا تھا نا, وہ غیب کے علم نہیں رکھتی تھی, نہ نبی تھی نہ کچھ تھی. لیکن جو ایک ہماری جیسے ایک ماں تھی, تو ان کا سوچے کہ ان کا خوف, ان کا ڈر, ان کا درد کیسا رہا ہوگا. اس کے سلسلے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص ہی کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے بے صبرا ہو گیا. اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دے, اور اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں سے رہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پکڑا ہوا تھا. ایسا تھا ان کی اس وقت کی کنڈیشن کہ وہ باہر, مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہ رہا ہو کہ باہر نکلیں اور زور زور سے چلا کر بولیں کہ وہ میرا بیٹا ہے, میرے بچے کو بچا لو. اس طرح کسی سے مدد تو طلب کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ جو ہے اس راز کو ظاہر کر دیتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پکڑا ہوا تھا. وہ مضبوطی سے اسٹرانگ, بہت صبر کے ساتھ وہ ضبط کرتی رہیں, اور جو ہے اپنی بیٹی کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا نا. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو لوگوں نے, اب وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ اب ان لوگوں نے, آسیہ علیہ السلام کو تو اجازت مل گئی تھی فرعون کی طرف سے کہ آپ اس کو پال سکتی ہیں. اب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنی دیر تک بچہ بھوکا رہے گا. اس کے بعد بچہ رونے لگا, بہت زیادہ شدت سے بھوک کی اور پیاس سے وہ رونے لگا. تو ان لوگوں نے بہت زیادہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے جو بھی نوکر چاکر تھے, جو بھی ان کے یہاں ٹیم تھی پوری, انہوں نے پوری نرسوں کی ٹیم کو انہوں نے بلا لیا تھا کہ وہ اس کو دودھ پلائیں, اس کو کچھ کھلائیں پلائیں. لیکن کسی بھی طرح سے وہ کسی کا بھی دودھ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے, نہ کوئی دوسری چیز کھا رہے تھے, نہ دوسری چیز پی رہے تھے. بس روئے جا رہے تھے. بھوک بھی ان کو لگ رہی تھی, سمجھ میں لوگوں کو آ رہا تھا. انہوں نے پوری ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بلائی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. Oh my God. ہاں, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا ہوا پھر, حضرت آسیہ علیہ السلام نے سارے نرسز کی ٹیم, سارے ڈاکٹرز کی ٹیم, سب کو بلایا. لیکن بچہ کسی بھی صورت جو ہے دودھ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, کسی بھی طرح کی غذا لینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ آسیہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے پورے سپاہیوں کو جو ہے عورتوں کے بازار بھیجتی ہیں کہ جا کر دیکھو, بچے کو بھی لے کر جاؤ, وہاں پر دیکھو کہ دائی ہوتا ہوگا پہلے اس زمانے میں کہ دائیاں جو مارکیٹس میں بیٹھتی ہوں گی کہ کسی کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے, تو اس طرح کا کچھ ہوتا ہوگا. تو وہ مارکیٹ گئے اور وہاں پہ جو ہے بچے کو بھی لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کہ حضرت آسیہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو جا کے وہاں پہ چیک کرو, اگر کسی ماں کا دودھ یہ لیتا ہے بچہ تو اس کو لے کر آنا. تو جب وہ گئے, حضرت آسیہ علیہ السلام کے جو سپاہی تھے جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی بہن جو تھی ان کا پیچھا ان کو فالو کر رہی تھی, مستقل ان کو فالو کر رہی تھی. تو وہ بھی مارکیٹ گئی. وہاں پر جانے کے بعد اس نے ان کی بہن نے ان سپاہیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ حل ادلکم علی اہل بیتی, کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا معلوم وہ اس کی خیر خواہ ہو. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب ان کو فالو کر رہی تھی, جب انہوں نے ان سپاہیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں جس کی عورت جو ہے اس بچے کو دودھ بھی پلائے گی اور پوری خیر خواہی اور شفقت اور محبت کے ساتھ پلائے گی, تو اس پر جو ہے سپاہیوں کو شک ہوا کہ یہ کیوں ایسی بات کر رہی ہے. تو ان سپاہیوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوگی, شفقت محبت اور شفقت ظاہر کرے گی. تو اس بہن نے کہا کہ نہیں,
نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جس عورت کا میں بتا رہی ہوں وہ ایک غریب عورت ہے، ایک محتاج اور ضرورت مند عورت ہے. تو جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے ہے تو وہ اس کو محبت اور خلوص سے ہی پلائے گی نا، کیونکہ اسے نہ صرف تنخواہ ملے گی بلکہ انعام و اکرام بھی ملیں گے. اس امید پر وہ بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آئے گی. اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں. تو اتنی بات پر جو ہے ان سپاہیوں کا شک جو ہے اس بچے سے دور ہو جاتا ہے. وہ سپاہی بولتے ہیں کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، ہمیں اس عورت کے گھر لے کر چل، اور موسیٰ کو لے کر ساتھ میں جاتے ہیں. تو جیسے ہی جاتے ہیں اس عورت کے گھر میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی کا گھر ہوتا ہے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لیتی ہیں. جیسے گود میں لیتی ہیں تو فوراً دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام جب پینا شروع کرتے ہیں تو سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں اور فوراً جو ہے حضرت آسیہ کو اس کی خبر دیتے ہیں کہ ایک دائی مل گئی ہے جس کا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور پی رہے ہیں. تو حضرت آسیہ علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، بلکہ اپنے ایک میسنجر کے ذریعے وہ ایک میسیج بھیجتی ہیں تمام فوجیوں کو، سپاہیوں کو، کہ اس عورت کو جو ہے محل ساتھ میں لے کر آؤ. اور جب وہ لے کر آتے ہیں تو حضرت آسیہ علیہ السلام ان کے سامنے ایک آفر رکھتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر یہیں پہ رہو اور یہاں پہ جو ہے میرے بچے کو فیڈ کراتے رہنا، تو میں اس کا تمہیں اچھی خاصی تنخواہ دوں گی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی اس آفر کو جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہیں، یہ کہہ کر کہ میرے گھر پہ میرے شوہر بھی ہیں اور میرے دوسرے بچے بھی ہیں جن کی خدمت کرنا میرے پر فرض ہے، اور ان بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنا میرے لیے ضروری ہے. اگر میں اپنا گھر چھوڑ کر آ کر رہوں گی تو یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ یہاں پر آسیہ علیہ السلام کا کیریکٹر بتاتا ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھیں. حالانکہ اس وقت کے ظالم اور جابر جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اس کی بیوی تھی، وہ چاہتی تو اس کے اوپر ظلم کر کر وہ بولتی کہ مجھے کیا پتا تیرے شوہر اور تیرے بچوں کا، تم تو میرے بچے کو دیکھو، اس طرح کا کچھ ظلم کر سکتی تھی. لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کا کہ فوراً وہ ان کی بات سے اگری کرتی ہیں کہ ہاں تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے تم جو ہے اپنے گھر جاؤ اور موسیٰ کو بھی لے کر جاؤ، اور جب تک اس کی دودھ پلانے کا عرصہ ہے، جو بھی پیریڈ ہے دودھ پلانے کا، تب تک وہ تمہارے پاس رہے گا، اس کے بعد لا کے مجھے دے دینا. تو یہاں پہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایک اعلیٰ اخلاق، ایک مومنانہ کردار جو ہے سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ وہ ماحول کیسا تھا وہاں پہ، تو اسرائیلیوں کی ہر عورت ہر بچے کو غلام سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی اپنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی اپنی مجبوری نہیں سمجھی جاتی تھی، کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. ایسے ماحول میں، ایسے ظالم جابر بادشاہ کے گھر میں رہ کر انہوں نے فوراً جو ہے اس ماں کے درد کو، اس کی ماں کے اس عورت کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہیں اور اس کی اس بات پر اگری کر کر نہ صرف اگری ہوتی ہیں بلکہ ایک بھاری اماؤنٹ جو ہے ان کے پر مقرر کرتی ہیں کہ یہ تمہارا جو ہے سیلری ہوگی، اور اس کے علاوہ انعامات اور اکرام بھی ان کو جو ہے وقتاً فوقتاً بھیجتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہیں. تو یہ تھا ان کا ایک کردار کہ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا، رسول بنانے کا وعدہ پورا کر دیا. تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسالت کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کو دے گا. ابھی فی الحال آدھی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ کر دکھائی کہ اس طرح جو ہے ایک خروچ کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے انڈر سے، نیچے سے اللہ تعالیٰ نکال کر ان کی ماں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام. یہ اس سٹوری سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سٹوریاں جو قرآن میں بیان کی ہیں وہ صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں بیان کی. اس طرح کے اسباق ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. ہمیں یقین اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے باہر نکال سکتا ہے، کیسے ہمیں پریشانی سے دور کر سکتا ہے، کیسے ہمیں دشمنوں کی نظر سے بچا سکتا ہے. ہمارا اگر کوئی کتنا بھی برا چاہے وہ ہمارا بال بکا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. یہ یقین اور توکل جو ہے ہمیں اس سٹوری سے ملتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسی کے انڈر سے، اسی کے نیچے سے، اسی کے ہاتھوں سے جو ہے دوبارہ اس بچے کو ماں تک پہنچا دیتا ہے. پھر دیکھیں کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں دودھ پینے کا عرصہ ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اپنی ماں ہی کا دودھ پیتے ہیں. پھر جو ہے محل ان کی ماں جو ہے دودھ کا عرصہ ہونے کے بعد ماں کو اب یقین ہو جاتا ہے نا کہ اب میرا بچہ سلامت ہے اور وہ بادشاہی کے انڈر میں ہے. اب ظاہر سی بات ہے دودھ پلانے کا احسان بھی جو ہے ان کے اوپر ہو جاتا ہے نا کہ یہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، دودھ شریک دائیا حضرت حلیمہ جیسے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زندگی بھر احسان یاد رکھا، رائٹ. تو اسی طرح آسیہ بھی اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور فرعون کے درباری اور پورے مصری جو تھے سب ان کو جاننے لگتے ہیں. ہے تو یہ بنی اسرائیلی لیکن فرعون کے گھر میں پلنے والے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام بھی دے دیتا ہے. تو اس طرح ان کی ماں کو بھی ایک یقین سا ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دی. تو اس طرح جو ہے پھر وہ دودھ پلانے کے بعد لوٹا دیتی ہیں لے جا کے بچے کو، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر میں جو ہیں پلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، بڑے
بڑے ہوتے ہیں, تربیت حاصل کرتے ہیں ایک بہترین ماں کے سائے میں. ایک بہترین ماں نے ان کو دودھ پلایا اور جنا, اور ایک بہترین ماں نے ان کی جو ہے پرورش کی. اس طرح جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں اور ایک اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں, اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آسیہ بھی جو تھی وہ ایک مومنہ عورت تھی, تو مومنہ ماں کے ہاتھوں جب پلتے بڑھتے ہیں تو ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی جو تعلیم, جو علم کا وہ ہے, وہ سب بھی اچھا ہوتا ہے. اور ایک بادشاہ کے گھر میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے وہ ایک طاقتور, ایک خوبرو نوجوان بھی بنتے ہیں. تو اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جو ہے انتظام فرماتا ہے اس برے ماحول میں, اس حکم کے انڈر جس میں بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا, وہاں پہ وہ بادشاہی کے گھر میں پل کر بڑے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے محلات سے باہر نکل کر شہر میں داخل ہوتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ دریائے نیل کے کنارے ایک سائڈ میں بادشاہ کے محل ہوتے تھے اور ایک سائڈ میں بنی اسرائیل رہا کرتی تھی. تو وہ نکل کر ایسے شہر میں نکلے ہوں گے, دوپہر کا ٹائم تھا, جیسے دوپہر کے ٹائم خیل اللہ کا وقت ہوتا ہے, لوگوں کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, مارکیٹ بند ہوتا ہے. ایسے ٹائم پہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اکا دکا ہی لوگ نظر آتے ہوتے ہیں. تو ایسے ٹائم پہ جو ہے وہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا, یعنی اسرائیلی شخص تھا, اور دوسرا جو ہے تھا مصری تھا, یعنی قبطی نوجوان تھا. یہ دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے. تو بنی اسرائیل کا جو آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دونوں طرف جو ہے ایک مقام تھا. مصریوں میں اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ فرعون کے محل میں پل پوس کر بڑے ہوئے حضرت آسیہ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے. اور ادھر جو ہے اسرائیلی ان کو اس لیے چاہتے تھے کیونکہ ان کی ماں نے, اسرائیلی عورت نے ان کو دودھ پلایا تھا. تو اس لحاظ سے دونوں طرف جو ہے ان کی ایک عزت تھی, ایک مرتبہ, ایک رتبہ تھا. تو اور چونکہ یہ خود بھی اسرائیلی ہی تھے نا, ان کے اندر خون تو اسرائیلیوں کا ہی تھا, تو اسرائیلیوں کو دیکھ کر ایک الگ سی محبت, ایک الگ سا اٹریکشن ان کے دل میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو جب اسرائیلی نے ان کو مدد کے لیے پکارا تو وہ جو ننی حال کا جو رشتہ وہ ہوتا ہے نا, خون جو ہوتا ہے, تو اس جوش میں وہ اس کی مدد کے لیے بڑھے. آگے جب بڑھے اور جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ مصری جو نوجوان تھا وہ مضبوطی سے اس کمزور قبطی کو پکڑا ہوا تھا, بہت ٹائٹ, بہت مضبوطی سے اس کو پکڑ کر اس کو مار رہا تھا, کچھ کر رہا تھا. تو اس کو بچانے جب جاتے ہیں تو وہ ایک مکہ مارتے ہیں اس کے اوپر, ایک پنچ مارتے ہیں اس کے منہ پہ. تو جیسے میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو ہے 100 آدمیوں کی طاقت ان کے اندر تھی, اتنے قوی تھے, اتنے طاقتور وہ انسان تھے. تو ان کا مکہ صرف وہ ہلکے ہاتھ سے ایک مکہ مارتے ہیں, وہ اتنے زور کے پڑتا ہے کہ وہ قبطی کا جو ہے وہیں پہ جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی غیر ارادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ایک قتل ہو جاتا ہے. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, وہ صرف روکنے جا رہے تھے, وہ صرف بچانے جا رہے تھے اس اسرائیل کو. لیکن قتل تو ہو گیا نا, قتل تو ہو گیا. اب یہ قتل کی وجہ سے ان کے اوپر جو ایک مقدمہ چل سکتا تھا, ان کے اوپر جو ہے ان کو قتل کی سزا مل سکتی تھی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ فرعون کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں تھی, نہ فرعون کے دل میں نہ ان کے سرداروں کے دل میں. وہ تو ان کو بنی اسرائیلی کا ہی بچہ سمجھتے تھے نا. صرف آسیہ علیہ السلام کی وجہ سے اس نے ان کو رہنے کا اجازت دے دی تھی, لیکن ان کا ویسی محبت, ویسا رتبہ فرعون کے دل میں پہلے سے ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ ایک موقع کی تلاش میں تھے, جیسے ہی موقع ملے گا یہ مجھے یہاں سے نکال بھگائیں گے. تو یہ ڈر, یہ خوف ان کے دل میں پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے. لیکن دیکھتے ہیں ادھر ادھر گھما کے سر, تو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم وہاں پہ, صرف وہ اسرائیلی ہی موجود ہوتا ہے جس سے وہ بچاتے ہیں. تو خیر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. پھر نکل کے رات گزرتی ہے, رات بھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اب آئے مجھے کوئی لوگ پکڑنے کے لیے, اس کے فرعون کے سپاہی آ جائیں, لیکن کوئی نہیں آتا. تو صبح میں ان کو تھوڑا سا یقین آتا ہے کہ کوئی نہیں تھا, تو کوئی دیکھا نہیں ہوگا مجھے. تو خیر وہ سمجھ کر پھر کیا کرتے ہیں, دیکھیں اسی چیز کو جو ہے سورہ قصص ہی کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. تو یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. اس کے قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس موسیٰ سے فریاد کی, جس پر موسیٰ نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا. موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے, یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. پھر دعا کرنے اور کہنے لگے اے پروردگار, میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا, وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب, جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ کا مرتکب نہیں بنوں گا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا,
مارنے کے بعد کا اللہ تعالیٰ یہ سورہ قصص ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جو کیفیت تھی، مارنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، حالانکہ میرے سے غلطی سے یہ مر گیا تھا. تو اس وجہ سے فوراً انہوں نے کیا کیا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا تھا نا، کہ جیسے وہ بھائی سامنے آتے ہیں تو وہ بھائیوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ کام کیا تھا، بھائیوں نے نہیں کیا تھا بلکہ شیطان نے کیا تھا، شیطان سے کنیکٹ کیا، رائٹ. تو اسی طرح بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کے کام ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر ہمیں بہکانے والا ہے. یعنی شیطان نے مجھے بہکایا، شیطان کی وجہ سے یہ قتل ہو گیا، یہ گناہ میرے سے سرزد ہو گیا. کیا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ انبیاء کا ایک کیریکٹر ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن غلطیوں پہ وہ اکڑے نہیں، غلطیوں پہ وہ جمے نہیں رہے، بلکہ فوراً اس غلطی کا اعتراف کیا، اس کو مانا کہ میرے سے غلطی ہوئی، میرے سے گناہ ہوا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھک گئے توبہ کے لیے. تو یہ ایک انبیاء کا کیریکٹر ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سے غلطی ہو تو اس کو اکڑنے کے بجائے، بلکہ اس کو لوز چھوڑنے کے بجائے ہمیں فوراً اس کا اعتراف کرنا، اس کو ماننا، اس کو ریئلائز کرنا کہ یہ گناہ ہوا ہے ہمارے سے، پھر اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. تو یہی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نا. جب اگر ہم لوگ توبہ کرنے میں تھوڑا سا بھی لیٹ کریں گے نا تو شیطان مزید آپ کو بہکائے گا، مزید ہمیں بھڑکائے گا، مزید ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر جو ہے اپنے راستے پر لے کر آئے گا. تو تمام انبیاء کا کیریکٹر یہی ہوا ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوئی، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا کہ جیسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے یہاں پہ غلطی کی، جس کی سزا اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ اس پیٹ میں لا کر دے رہا ہے. تو فوراً انہوں نے احساس کیا تو اس کو کیا کیا، فوراً وہ اللہ کے آگے جھک گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو یہی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو احساس ہوا کہ شیطان کا کام ہے، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور نہ صرف معافی مانگی بلکہ آگے کی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو اس کے بعد دیکھیں کہ جب وہ ڈرتے ہوئے وہ جب گھر جاتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے. پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ دوبارہ جو ہے کیا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں مطلب اسی شہر میں دوبارہ وہ واپس آتے ہیں ڈرتے کہ دیکھیں کہ کیا حال ہے، کیا یہاں پہ ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس خبر پہنچی نہ پہنچی، اس طرح ڈرتے ہوئے وہ آتے ہیں. تو جب وہ دوبارہ اس میں اگلی صبح جب وہ ڈرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی شخص جو کل جس کی مدد کے لیے انہوں نے قبطی کا قتل کر دیا تھا، تو وہی شخص دوبارہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا ہے اور ان کو دوبارہ سے مدد کے لیے پکارتا ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کل کی غلطی پر بہت پشیمان آلریڈی تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی، اور ساتھ تو اس وقت جب وہ اسرائیلی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یعنی کہ تو جھگڑالو آدمی ہے، تو آلریڈی جھگڑالو ہے، تو ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے، تو مجھے کل تمہاری مدد کر کے میں خود مصیبت میں پڑ گیا. لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو قبطی کہنے لگتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ تو نے کل ایک قبطی کو قتل کیا. تو دیکھیں کہ مطلب اس طرح اس قبطی کو آلریڈی معلوم تھا یا اسی وقت معلوم ہوا. یہ علماء کی رائے ہے کہ مختلف رائے ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یا تو جو اسرائیلی ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا وہ کل کا حوالہ دے کے پکار رہا تھا کہ کل جس طرح تو نے مدد کر کے مجھے بچایا اور اس قبطی کا قتل کیا، اس طرح اس کو بھی قتل کر دے، اس طرح اس نے پکارا ہوگا. تو اس طرح جو قبطی کو علم ہوا، کیونکہ اس وقت جب انہوں نے کل ایک دن پہلے جو قتل کیا تھا اس وقت تو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اگر موجود ہوتے یا اس قبطی کو پتہ چلتا تو فرعون کو بھی پتہ چل چکا ہوتا، رائٹ. ابھی تک فرعون کو پتہ نہیں چلا تھا. تو اسی لڑائی میں جس کو بچایا تھا اسی نے بولا ہوگا، حوالہ دیا ہوگا کہ کل جس طرح تم نے مجھے بچایا تھا اسی طرح آج بھی بچا، اور اس قبطی کو کل جس طرح قتل کیا تھا اس کو بھی قتل کر دے. تو اس طرح اس قبطی کو پتہ چلتا ہے. ابھی وہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ قبطی وہاں سے جو ہے اپنے آپ کو چھڑوا کے بھاگ جاتا ہے. بھاگ کے اس نے جا کے فوراً فرعون کو خبر دیتا ہے کہ کل جو قتل ہوا تھا، کل جو ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی اس کا قاتل مل گیا ہے اور اس کو قتل کرنے والا موسیٰ ہے. تو فوراً جو ہے سردار اور فرعون، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پر بھی ظلم کیا جائے، ان کو بھی مارا توڑا جائے یا ان کو قتل کیا جائے. تو یہ ان کو ایک سنہرا موقع مل گیا، کس کو؟ فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو. پھر راستے میں دیکھیں کہ راستے سے لیکن فوراً جیسے ہی پتہ چلتا ہے فرعون کو، تو فرعون اور فرعون کے سردار بیٹھ جاتے ہیں ان کی فیصلہ کرنے کے لیے. اب اس کو بھی قتل کرنا چاہیے کیونکہ اس قتل کا گناہ قتل ہی ہے. وہ بھی کس کا قتل؟ قبطی کا قتل. بنی اسرائیلی کے ہاتھوں کس کا؟ ایک مصر کا، ایک اونچے ذات کے انسان کا قتل ہو گیا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کو قتل کرنا ہے. تو اس کے لیے فرعون سپاہی بھیجتے ہیں. جیسے ہی سپاہی بھیجتے ہیں اس سے ان کے سپاہی موسیٰ تک پہنچنے سے پہلے ایک مومن شخص
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ آپ کے لیے سپاہی جو ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، آپ یہاں سے بھاگ جائیے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو اس شہر سے نکل جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں تجھے بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ جو بھی شخص تھے وہ مومن تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست رہے ہوں گے، وہ آ کر سپاہیوں سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے قتل کا پوری پلاننگ ہو چکی ہے، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تم اس سے پہلے بھاگ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی خوف زدہ تھے، اور ان کو جیسے میں نے بتایا کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ سردار اور فرعون سب ان کے لیے دل میں کتنی دشمنی، کتنا بغض رکھے ہوئے ہیں، یہ موقع وہ جانے نہیں دیں گے، مجھے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ لیکن دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس شخص کی خبر ملتی ہے تو وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ وہ مصر سے باہر نکل رہے تھے۔ جب سے پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کبھی وہ زندگی میں جو ہے مصر سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کس رخ پہ ہے، کون سا کنٹری اس کے بعد جو ہے کون سے ڈائریکشن پہ کیا چیز ملتی ہے، کون سے ڈائریکشن پہ صحرا ہے، کون سے ڈائریکشن پہ جنگل ہے، کچھ ان کو پتہ نہیں تھا۔ بس وہ جسٹ کھٹ سے نکل جاتے ہیں وہاں سے، کچھ بھی ان کو خبر نہیں ہوتا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے۔ اسی کے سلسلے میں دیکھیں کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 سے 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی چیز کو فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پس موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ یعنی کہ وہ جس رخ کو انہوں نے پکڑا تھا، جس ڈائریکشن کو انہوں نے پکڑا تھا، جس ڈائریکشن کی طرف وہ چل پڑے تھے، تو وہ مدین کی طرف تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے جو ہے مدین میں پہنچوں گا۔ بس وہ مدین کے رخ پہ پڑنے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھی راہ پہ لے کر چل۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پر پانی پی رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک پورا بھیان سے ایک نیا سلسلہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا رخ جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اب آج کے پورے اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچی، پھر وہاں پہ جو ہے ایک شاہانہ زندگی جینے کے بعد جب 2 بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تیسرے بادشاہ میں آ کر وہ غلام قوم بن جاتی ہے۔ کس طرح بنی اسرائیل جو ہے غلام قوم بن گئی، پھر جو ہے اس غلام قوم میں موسیٰ علیہ السلام کی کیسے پیدائش ہوتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرتا ہے، ایک بادشاہ ہی کے گھر میں ان کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کی اٹھان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر وہاں پہ وہ جوان ہوتے ہیں، پھر ایک قبطی کے قتل کی وجہ سے وہ مصر سے کس طرح باہر آ جاتے ہیں۔ تو مصر سے اب باہر آ گئے، اب اس کے بعد سے ایک الگ اسٹوری آپ کو سننے کو ملے گی کہ کس طرح وہ ان کی شادی ہوتی ہے، کس طرح وہ مدین قوم میں جا کے پہنچتے ہیں، مدین علاقے میں، پھر وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے تب ان کو نبوت ملتی ہے، پھر وہ کس طرح جو ہے مصر میں دوبارہ سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں جانیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم نے اتنا جانا کہ کس طرح وہ جو ہے بنی اسرائیل غلام قوم بنی اور اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کس طرح وہ جوان ہوئے۔ تو بس اس پورے آج کے لیسن میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کسی کو نقصان پہنچانے کی، یا کوئی کتنی بھی کوشش کر لے آپ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اگر کسی کے ذریعے پتہ چلے کہ فلاں میرے بارے میں برا بول رہا ہے یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت آپ 100% سیٹسفائی رہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، آپ اس کے بارے میں برا پھیلاتے پھریں، آپ جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے ایک مورچہ کھول لیں، ایک جو ہے جنگ کا میدان آپ لوگ گھر میں ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں یا دوستوں کے ساتھ ہوں۔ آپ کو ہمارا کیریکٹر یہی ہونا چاہیے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اس بات پہ سیٹسفائی رہیں اور کسی کا برا نہ چاہیں۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی برا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں برا نہیں کرنا ہے، ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ میرا جو ہے بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لیسن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پارٹ سے ملتا ہے۔ ان کی اسٹوری تو بہت لمبی ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ
انشاءاللہ آپ کو تاریخ کی بھی، ہسٹری کی بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں پتہ چلیں گی اگر آپ غور سے سنیں گی اس چیز کو. تو یہاں پہ ایک تاریخ کی بات بھی پتہ چل گئی نا کہ کس طرح بنی اسرائیل مصر سے جو ہے فلسطین سے مصر پہنچی، اور کس طرح ایک اچھی قوم کے بعد وہ جو ہے غلام قوم میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر دیکھے گا پھر کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. صلی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین بھی انبیاء جیسا یقین ہمارا بھی بنائے، اور ہمیں بھی نبیوں کا کیریکٹر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہمارے سے کوئی گناہ ہو تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں توبہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول کرے اور آئندہ اس طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.